جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ ان تمام تر فضیلتوں کو، عظمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ پچھلی چند نشستوں سے شادی اور نکاح کے حوالے سے گفتگو ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک حساس ترین پہلو ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ عمل جو باعث برکت ہے، وہ عمل جو عبادت ہے، وہ عمل جو کل انبیاء کی سنت ہے، اب وہ عمل انتہائی مشکل اور دشوار ہو گیا، اور وہ عمل جو شیطانوں کا پسندیدہ عمل ہے، ناجائز تعلقات کا عمل، وہ انتہائی آسان اور سستا ہو گیا۔ تو یہ اس معاشرے کا ایک حساس ترین پہلو ہے، ایک چھپتا ہوا پہلو ہے۔ اس پر ہم نے گفتگو کی اور اہل ایمان کو یہ ترغیب دی کہ اگر آپ اپنا آئندہ مستقبل اور اپنی اولاد کا آئندہ مستقبل روشن اور تابناک دیکھنا چاہتے ہیں تو نکاح کو آسان کیجیے، تاکہ شیطان اور شیطانی اعمال کی کمر توڑی جا سکے، اور تاکہ نسل انسانی کی بقا ایک پاکیزہ انداز میں جو موجود ہے اسی طرح سے آئندہ بھی موجود رہے۔ اس کے علاوہ معاشرے کا ایک اور بھی حساس اور چھپتا ہوا پہلو ہے کہ ہمارے یہاں رشتے کئی سالوں تک، 4 سالوں تک، 5 سالوں تک یوں ہی منعقد رہتے ہیں، بندھے رہتے ہیں، لیکن جب انہی رشتوں کے ساتھ نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، تو وہ شادی 4 مہینے نہیں چلتی۔ بیٹی آ کر اپنے گھر بیٹھ جاتی ہے، نہ وہ اپنے شوہر کے گھر جانے کو راضی، اور نہ شوہر اسے اپنے گھر لے جانے کو راضی، اور نہ ہی یہ دونوں اپنا ایک الگ گھر آباد کرنے کو راضی، اور بالآخر والدین تھک ہار کر یہ کرتے ہیں کہ پھر بات طلاق تک چلی جاتی ہے، اور پھر علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اتنی خوشی کے ساتھ پورے خاندان نے اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، اور پھر چند مہینوں بعد جب خاندان میں یہ خبر چلتی ہے تو ایک دکھ کی لہر ہوتی ہے، ہر ایک اس دکھ سے متاثر ہوتا ہے، ہر ایک کا دل غمزدہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ یہ ایک انفرادی پہلو نہیں ہے، اب اس طرح کے واقعات اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر میں کہوں کہ اس طرح کے واقعات ہر خاندان میں ایک ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ہر دوسرا تیسرا شخص اسی واقعے سے متاثر نظر آتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ رشتے تو 4 سال تک چلتے ہیں، لیکن رشتے کے بعد شادی 4 مہینے نہیں چلتی، اور پھر بات طلاق تک آ جاتی ہے؟ اس کے کئی اسباب ہیں، علماء نے بیان کیے۔ اس کا ایک سبب انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اور ممکن ہے کہ اس کی دوسری نشست میں پھر دوسرے کئی اور اسباب بھی بیان کیے جائیں۔ دیکھیں، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ نکاح ایک عبادت ہے، جس پر ہم نے پچھلی نشستوں میں گفتگو کی، اور نکاح ایک عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بقا کا ایک پاکیزہ ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کی بقا اور مسلمانوں کی تعداد کے بڑھنے کا ایک پاکیزہ ذریعہ ہے۔ تو اور یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے نکاح کے ساتھ جڑے رہیں،
تاکہ زمین میں برائی نہ ہو، تاکہ انسانوں کی نسل برباد نہ ہو، ایک پاکیزہ تار کی طرح، ایک پاکیزہ زنجیر کی طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ نسب کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ اللہ بھی چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی۔ فرمائے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارا ایک جوڑ پیدا کیا جس سے تم راحت حاصل کرتے ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور وہی اللہ ہے اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے میاں اور بیوی کے درمیان میں محبت اور رحمت کے جذبات پیدا کیے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے یہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ اس طرح نشانی ہے کہ دیکھیں دنیا میں جتنے رشتے ہیں وہ یا تو نسب سے ہوتے ہیں یا دودھ سے ہوتے ہیں۔ یہ جو رشتے ہیں نا، رشتوں کی پاکیزگی یا تو نسب سے ہوتی ہے جس کے کہتے ہیں خون کے رشتے، یہ میرا بھائی ہے اس سے میرا خون کا رشتہ ہے، یہ باپ ہے خون کا رشتہ ہے، چاچا ہیں خون کا رشتہ ہے، خالہ ہیں خون کا رشتہ ہے، پھوپھو ہیں خون کا رشتہ ہے، یہ تمام یہ رشتے ہیں، دادی ہیں دادا ہیں، یہ سب خونی رشتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان رشتوں کا اکرام اور ان رشتوں کا ادب و احترام ہمارے جذبات کے اندر موجود ہیں۔ ہم ان رشتوں کا اکرام کرتے ہیں، ان رشتوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کہ ایک بھائی اگر دکھ میں ہو تو دوسرا بھائی بھی دکھی ہو جاتا ہے، باپ اگر دکھ میں ہو تو بیٹا دکھی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خون کے رشتے ہیں، اور یہ خون کے رشتے خون کے ساتھ ساتھ جذبات کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسی طرح بعض رشتے خون کے نہیں ہوتے، بعض رشتے دودھ کے ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں رضاعی رشتے۔ ایک ماں کا دودھ پینے والا دو الگ الگ بھائی ہو، اگرچہ اس کا نسب الگ ہو لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سگے بھائی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ بھائی بہن ہو الگ الگ ہوں تو وہ الگ، اگرچہ ان کے والدین الگ ہیں، باپ الگ ہے، ماں الگ ہے، لیکن جس نے ایک ماں کا دودھ پی لیا تو جتنے وہاں ہیں سب ایک دوسرے کے لیے رضاعی بھائی بہن ہو جاتے ہیں، دودھ شریک بھائی بہن ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خون کے رشتے کا جو حکم ہے وہی حکم دودھ کے رشتے کا ہے۔ اسی وجہ سے رضاعی رشتوں میں بھی جذبات ہوتے ہیں، اگر کوئی پریشان ہو تو ایک دوسرے سے پریشانی محسوس ہوتی ہے، جذبات ایک دوسرے کے ساتھ منتقل ہوتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بیوی اور شوہر کا رشتہ نہ خون کا ہوتا ہے نہ رضاعی ہوتا ہے، اس کے باوجود ساری دنیا میں اس رشتے سے زیادہ طاقتور اور مضبوط رشتہ کوئی نہیں۔ بے شک یہ اللہ کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ہے، اسی وجہ سے اللہ نے شوہر اور بیوی کے رشتے کو اللہ کی نشانیوں میں سے کہا۔ اور یہ عجیب بات ہے، عجیب نشانی ہے کہ آپ خود بھی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں اپنی عائلی اور داخلی زندگی میں۔ آپ اپنے کام سے نکلے صبح کے وقت اور وہاں اپنے کام پر پہنچنے کے بعد آپ کی طبیعت کچھ بگڑنے لگی، آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی، کچھ سر میں چکر آنے لگے یا بخار سا محسوس ہونے لگا تو آپ چھٹی لیتے ہیں، سر مجھے چھٹی دے دیجئے۔ کیوں چھٹی دے دوں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی۔ اپنے کام سے چھٹی لے کر آپ گھر آتے ہیں، گھر آنے کے بعد جب آپ اپنے گھر میں بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں، اہلیہ آپ کا سر دبا دے اور ایک کڑک چائے آپ کو پلا دے، آدھی تھکاوٹ آپ کی دور ہو جاتی ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ حالانکہ جو بیمار ہے اسے کام سے سیدھے کلینک جانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے،
تو وہ بیماری کی حالت میں باہر سے جب آتا ہے تو سیدھے گھر آتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ گھر میں ایک ایسی ڈاکٹر موجود ہے کہ جسے دیکھتے ہی آدھی بیماری میری دور ہو جائے گی، اور وہ کچھ میری خدمت کر دے تو میری پوری بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ ہر وہ شخص جانتا ہے جو عائلی زندگی کے ساتھ متعلق ہے، جو شادی شدہ ہے، وہ جانتا ہے۔ تو یہ کون سی محبت ہے؟ اسی کو اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے شوہر اور بیوی کے درمیان میں محبت اور مودت ڈال دی ہے، ایک دوسرے کا ادب و احترام بھی ہے، اور محبت ایسی کہ اگر وہ کھانا نہ کھائے تو یہ بھی بھوکی بیٹھی رہے، اگر یہ کھانا نہ کھائے تو وہ بھی بھوکا بیٹھا رہے۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے، اور یہی محبت اسلام چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لقمہ تم پیار سے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ اسلام چاہتا ہے، یہ عین ایمان ہے، اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ گھر بنا ہے تو بنا ہی رہے، اور گھر بنا رہنے کے لیے ایک دوسرے کا ادب و احترام بھی ضروری ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا اور محبت کا تعلق قائم رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ہے، اور یہ اللہ کی ایک عظیم ترین نشانیوں میں سے۔ اگر آپ غور کرتے رہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسی نشانی ہے۔ تو جب یہ اللہ کی عظیم نشانی ہے، اسلام بھی چاہتا ہے کہ گھر بنا رہے، رسول اللہ چاہتے ہیں کہ گھر بنا رہے، اللہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا پاکیزہ رشتہ جوڑا رہے، نسل انسانی کی بقا اور ترویج پاکیزگی کے ساتھ ہوتی رہے۔ تو جب اللہ چاہتا ہے تو کیا شیطان بھی چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں اختلافات ہوتے رہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں کبھی اتحاد نہ ہو، وہ شوہر کے دل میں بیوی کے لیے برائی ڈالتا ہے، بیوی کے دل میں شوہر کے لیے برائی ڈالتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ شیطان کا سب سے عظیم ترین کام یہی ہے کہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں اختلاف ڈال دے، تاکہ ان کا جو بنا ہوا گھر ہے وہ بننے نہ پائے، اور تاکہ ان کے آگے کی نسل آگے بڑھنے نہ پائے۔ اسی وجہ سے شیطان مختلف حربوں سے شوہر کو بیوی کے خلاف کرتا ہے، بیوی کو شوہر کے خلاف کرتا ہے۔ ابھی تو یہ پہلی نشست ہے، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ شیطان مردوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں بھی نقل کیا، دونوں حدیث کا خلاصہ ہے، اور دونوں حدیث کو ایک جگہ جمع کیا امام قرطبی نے۔ دونوں حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ شیطان اپنا عرش پانی پر، سمندر پر لگاتا ہے۔ سمندر جو ہے نا، یہ شیطان کی خاص جگہ ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی شرعی مجبوری کے سمندری سفر سے منع فرمایا ہے۔ ایسی سیر سپاٹے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے سمندری سفر سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر شیطان کی سب سے پہلی آماج گاہ ہے، اس لیے کہ وہاں دور تک تنہائی ہوتی ہے نا۔ اللہ محفوظ رکھے، کبھی اگر ایسا ہو آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو سمندر کی تاریک رات، اگر کسی نے دیکھی ہو تو وہ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں، یہاں کی رات میں کوئی تاریکی نہیں ہے جو تاریکی سمندر کی رات میں ہوتی ہے، اور ایسی ہیبت ہوتی ہے، ایسا خوف ہوتا ہے جو اس کا احساس وہی شخص کر سکتا ہے جس نے کبھی سمندری سفر کیا ہو۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی آماج گاہ، سب سے بڑی آماج گاہ سمندر ہے۔ یہ تو ایک الگ سی بات ہے، اس کے لیے ایک الگ سی نشست چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اپنا تخت سمندر پر لگاتا، اور پھر وہ
اپنے تمام شیطانوں سے باری باری پوچھتا ہے، دن بھر کی رپورٹ لیتا ہے۔ تو پوچھتا آج تم نے کیا کیا؟ تو کہتا آج میں نے بہت بڑا کام کیا، دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ تو وہ سب سے بڑا جو ابلیس ہے وہ کہتا تم نے کوئی بڑا کام نہ کیا، آج وہ لڑے کل پھر مل جائیں گے، تم نے بڑا کام نہ کیا۔ اور کسی نے کوئی بڑا کام کیا ہے تو بتاؤ؟ ایک اٹھتا، وہ کہتا کہ آج میں نے ایسی چال چلی جس کی وجہ سے بازار میں نرخ بڑھ گئے، چیزوں کے دام مہنگے ہو گئے، میں نے بہت بڑا کام کیا، بڑی محنت کی اس کے پیچھے۔ تو پھر وہ ابلیس کہتا یہ تم نے کوئی بڑا کام نہ کیا، آج چیزوں کی قیمت بڑی ہے کل پھر سستی ہو جائے گی، اتنا بڑا کام نہ کیا۔ اور کسی نے کوئی بڑا کام کیا ہے، ایک اور اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے آج میں نے ایک شخص کو نماز سے بہکا دیا، وہ نماز کی طرف جا رہا تھا اور میں نے اس کے ذہن میں ایک خاص کام ڈال دیے جس کی وجہ سے وہ نماز کی طرف جاتے جاتے اپنے کام کی طرف چلا گیا، اس کی جماعت نکل گئی۔ تو کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ کون سا بڑا کام کیا تم نے، اس کو ندامت ہوگی، وہ قضا نماز پڑھ لے گا، اسے زیادہ ثواب مل جائے گا، تم نے کون سا بڑا کام کر لیا۔ یوں ہی یکے بعد دیگرے وہ ایک ایک سے پوچھتا ہے اور ہر ایک اپنے جاننے میں تو بہت بڑا کام بتاتا، لیکن ابلیس کہتا ہے تم نے کوئی بڑا کام نہ کیا۔ بالآخر ایک اٹھتا ہے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دن بھر ایک شوہر اور بیوی کے ساتھ لگا رہا، شوہر کو بیوی کے خلاف کرتا رہا، بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف باتیں ڈالتا رہا، حتیٰ کہ آخری وقت میں اس وقت تک ان کے درمیان سے نہ ہٹا جب تک ان کے درمیان میں طلاق نہیں ہو گئی۔ تو پھر ابلیس اپنے تخت سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر اسے گلے لگاتا ہے اور اپنے ساتھ بیٹھاتا ہے اور پھر اپنے تمام شیطانوں سے کہتا ہے دیکھو اصل کام اس نے کیا ہے، اس نے ایسا کام کیا کہ پھر اب اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ بے نمازی نمازی بن سکتا ہے، جھگڑے محبت میں تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن شوہر اور بیوی کے درمیان میں ایسا اختلاف ڈال دینا جو اختلاف اسے طلاق کی طرف لے جائے اور بالآخر طلاق ہو جائے، تو پھر اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ یہ واقعی سب سے زیادہ میرے قریب ہے اور یہی واقعی میرا جانشین ہے، اس نے وہ کام کیا جو ایک شیطان کو کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا کہ شیطان کی سب سے پہلی دلی خواہش یہ ہے کہ کسی کا گھر جو بنا ہوا ہے وہ بنا نہ رہے، اور یہ کام وہ مختلف ہیلوں سے کرتا ہے، مختلف بہانوں سے کرتا ہے۔ کبھی شوہر کے دل میں بیوی کے خلاف باتیں ڈال کے کرتا ہے، کبھی بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف باتیں ڈال کے کرتا ہے، اور کبھی انسانی روپ میں شوہر یا بیوی کے درمیان میں آ کے بھی یہ عمل کرتا ہے۔ چنانچہ امام ابن جوزی بہت بڑے عاشق رسول بھی ہیں، محدث بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور کثیر کتابوں کے مصنف ہیں۔ علم حدیث میں بھی ان کی کتاب ہے، علم تفسیر میں بھی ان کی کتاب ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مرید ہیں۔ ابن جوزی، عبد الرحمن ابن جوزی، ان کی ایک کتاب اسی حوالے سے ذم الہوی، اس میں آپ نے یہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک علاقے کا بادشاہ ایک اپنی بستی سے گزرا تو اسے ایک خاتون نظر آئی جو اسے بڑی بھلی لگی۔ اس نے کہا کہ میں محل میں ہوں، میرے محل میں ایسی خوبصورت خاتون نہیں ہے جو خاتون میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ خاتون خود ہی شادی شدہ ہے۔ تو پھر اب ظاہر ہے کہ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہا کہ کسی طرح اس خاتون کو اپنے محل میں لانا چاہیے، تو اس نے ایک بڑی بی کا انتخاب کیا اور بڑی بی سے کہا کہ میں تمہیں اتنی اتنی رقم دوں گا، تم جاؤ اور اس کے ساتھ دوستی کرو۔
اور جب دوستی پکی ہو جائے تو تم یہ کرنا کہ گاہے بگاہے کچھ کچھ وقت کے بعد اس کے پاس جا کر اس کے شوہر کی برائی اسے دکھانا اور بتانا، تو آہستہ آہستہ وہ اپنے شوہر سے بیزار ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں وہ بڑی بھی، وہ خاتون، وہ ضعیفہ اپنے کام پہ نکلی، کچھ دنوں تک تو اس نے اس سے دوستی بنائی، اور پھر روزانے کا آنا جانا جب شروع ہوا تو کہتے ہیں وہ گاہے بگاہے کہتی کہ تمہارا شوہر تو محنت مزدوری کرتا ہے، تم اتنی خوبصورت خاتون ہو، تمہارے لیے تو اچھے اچھے رشتے آ سکتے ہیں، بادشاہوں کے گھر سے بھی رشتے آ سکتے ہیں، تم چھوڑو اس شخص کو، اس نے تو تمہاری زندگی بالکل بیکار کر دی، نہ یہ ڈھنگ کا تمہیں کھلاتا ہے، نہ کچھ ڈھنگ کا پلاتا ہے، نہ کچھ ڈھنگ کا پہناتا ہے، میں تمہارے لیے اچھا رشتہ دیکھتی ہوں۔ کون سا رشتہ؟ میں تمہارے لیے بادشاہ کا رشتہ دیکھوں گی، اور بادشاہ بھی تمہیں اپنے عقد میں لے گا، لہذا تم چھوڑو اس شخص کو، یہ تو غریب ہے، مفلس ہے، تم اچھی زندگی گزارنے کی اہل ہو، اور یہ اچھی زندگی تمہیں نہیں دے سکتا۔ تو اس خاتون نے اس خاتون کو اتنا ورغلایا کہ اب آہستہ آہستہ وہ اپنے شوہر سے بیزار رہنے لگی، سیدھے منہ بات نہ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسے جھڑک دے، تو وہ بھی دیکھتا رہا، وہ محنت مزدوری کر کے جب گھر آتا تو وہ بھی دیکھتا کہ کچھ عرصہ سے ان کا رویہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے، روز اب لڑائی ہونے لگی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے ہونے لگے، اور بالآخر مزدور اس بات سے تنگ آ گیا اور اس نے اسے طلاق دے دی، اور وہ یہ چاہتی ہی تھی، اور اس نے یہی عمل یعنی اس کے ساتھ بے رخی برتنا اسی وجہ سے کیا کہ کسی بھی طرح یہ مجھے طلاق دے تاکہ پھر میں محل چلی جاؤں۔ ادھر اس کی طلاق ہوئی، عدت گزارنے کے بعد، یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے، بنی اسرائیل کی بات ہے، اللہ کے نبی حضرت داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ہے۔ تو بہرحال نکاح کے بعد اگر ان کے درمیان میں عدت تھی تو عدت گزارنے کے فوراً بعد اس نے ضعیفہ سے کہا کہ اب میں نکاح کے لیے بالکل فارغ ہوں، بادشاہ سے کہو اگر وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ بادشاہ کا پیغام آیا اور بادشاہ نے اس سے نکاح کر لیا، اپنے محل میں اسے لے آیا۔ اب کہتے ہیں کہ جیسے وہ دونوں قریب آنے لگے تو بادشاہ کی بینائی بھی گئی، خاتون کی بینائی بھی گئی، اور دونوں کے جسم میں فالج اس طرح سے آیا کہ دونوں کا جسم مفلوج ہو گیا، نہ یہ دونوں اٹھ کر ایک دوسرے سے گفتگو کر سکے، نہ ایک دوسرے کو دیکھ سکے، اس طرح ہو گیا کہ لوگ بھی حیران تھے کہ یہ دونوں صحیح تھے، سالم الاعضاء تھے، آنکھوں سے دیکھنے والے تھے، دونوں کی بینائی گئی، ہاتھوں کا کام گیا، پیروں کا زور گیا، اب نہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی عمل کر سکتے، نہ پاؤں سے کہیں چل پھر سکتے، اور نہ ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے۔ اچانک یہ کیا ہوا؟ پوری بستی میں شور ہے، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ دونوں کو شادی شدہ جوڑا تھا، ہنسی خوشی یہ اپنے کمرے میں گئے، حجرائے عروسی میں گئے، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ دونوں مفلوج ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کو کیا خبر کیا ہوا؟ اللہ نے وہی فرمائی اس زمانے کے نبی حضرت داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر، فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر ان دونوں سے کہو، اور بالخصوص خاتون سے کہنا، تم نے اپنے غریب مزدور شوہر کے ساتھ جو عمل کیا، کوئی جانے یا نہ جانے میں جانتا ہوں، اور میں نے تم دونوں کو مفلوج اور بیکار اسی وجہ سے کیا کہ تم دونوں شیطانی ہتھ کنڈے کا شکار ہو گئے، تو پھر وہ دونوں کبھی بھی ٹھیک نہ ہو پائے۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں یہاں دو باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے کسی بھی خاتون کو اس کے شوہر کے حوالے سے ورغلانا یہ شیطانی عمل ہے، اور اسی کو امام ابو داود نے نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس منا من خبب امرأة علی زوجها
او کما قال، آپ نے فرمایا جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے بارے میں ورغلائے وہ ہمارے دین سے نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ گھر جوڑا ہے تو جوڑا ہی رہے۔ لہذا اس طرح کی بہت سی خواتین ہوتی ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کا آلائے کار بن جاتی ہیں۔ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں جائیں، فلاں کے گھر میں جائیں اور جا کر اس خاتون کو، صاحب خانہ کو، اس کے شوہر کے بارے میں ورغلائیں، اور بالآخر ایسا ہوتا ہے شیطان اپنے عمل میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور بالآخر کے بعد طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس دنیا میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے دور کرنے والا سب سے بڑھ کر شیطان ہے، اور ہم نہ چاہتے ہوئے، علم سے دور ہونے کی وجہ سے، دین سے دور ہونے کی وجہ سے، نہ چاہتے ہوئے بھی غیر ارادی طور پر اس کا آلائے کار بن جاتے ہیں، اپنا گھر خراب کر لیتے ہیں۔ ایک دو نہیں، ہم تو دارالافتاء میں ہوتے ہیں، وہاں روزانہ یہ معمولات ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب طلاق کی وجہ معلوم کی جائے تو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی وجہ نہیں تھی، چھوٹی سی بات تھی، ایک چائے کی وجہ سے طلاق ہو گئی، پانی کے گلاس کی وجہ سے طلاق ہو گئی، کھانے میں نمک کم تھا اس کی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ تو جب بھی آپ غور کریں گے نا، طلاق تو ایک بہت بڑا سبب ہے نا، ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس کا سبب جب آپ گھروں میں تلاش کریں گے نا تو معلوم ہوگا کہ اس کا سبب تو بہت چھوٹا سا تھا۔ چھوٹی سی بات اتنی بڑی کیسے ہو جاتی ہے؟ تو یہ شیطان ہی ہے جو چھوٹی سی بات کو اتنی بڑی کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے میرا پیغام ہر ایک کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، کہ جب اللہ نے آپ دونوں کو ایک کلمہ کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کلمہ کی وجہ سے ایک کر دیا ہے تو اب اسے نبھاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کے پسند کی ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک آپ کے مزاج کا ہو۔ اللہ چاہتا ہے آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں، ایک گھر میں رہیں، آپ کے پاکیزہ بچے ہوں۔ تو جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ کی چاہ پر اپنی چاہت رکھیں اور شیطان کا آلائے کار نہ بنیں۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ زیادہ غصہ نہ کریں، اور عورتوں کو بھی چاہیے، خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے مردوں کے ساتھ محبت اور مودت کا طریقہ اختیار کریں، ادب کا طریقہ اختیار کریں۔ کیسی خوبصورت بات کی ہے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جو ان باتوں کو سن لے پھر وہ اپنا گھر کیسے برباد کر سکتا ہے۔ ہمارے بڑے کہتے تھے، اپنی بیٹیوں کو جب رخصت کرتے تھے نا تو کہتے تھے کہ بیٹے تم ایک دو دن کے لیے نہیں جا رہی، زندگی بھر کے لیے جا رہی ہو۔ بہت سی باتیں تمہارے مزاج کے مطابق ہوں گی اور بہت سی باتیں تمہارے مزاج کے مطابق نہیں ہوں گی۔ خوشی کے ایام بھی آئیں گے، غم کے ایام بھی آئیں گے، غصے اور اختلاف کے ایام بھی آئیں گے، لیکن بیٹے اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھنا، بات ختم کیے بغیر کبھی رات نہ گزارنا۔ تو جب والدین اپنی بچیوں کو اس طرح سے سمجھا کر رخصت کرتے تھے نا تو بڑھاپے تک ان کا گھر چلتا تھا، زندگی بھر ان کا گھر چلتا تھا۔ تو یہ تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، لیکن پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نظر سے گزرا، وہ عجیب ہے۔ امام طبرانی نے معجم صغیر میں اس حدیث کو نقل کیا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جنتی عورتیں کون ہیں اور ان کا کردار کیسا ہوتا ہے، جنتی عورتوں کی نشانی کیا ہے؟
قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور مہربانی فرمائیں، ضرور بتائیں۔ قال، آپ نے فرمایا کلو ودود ولود، ہر وہ خاتون جو بہت زیادہ بال بچوں والی ہونے کے باوجود اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہے۔ شروعات کی زندگی میں تو محبت ہوتی ہے، جب بال بچے زیادہ ہو جائیں نا تو پھر محبتوں میں کمی آ جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی خاتون وہ ہے کہ جس کے بچے بھی بہت ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے شوہر سے انتہا درجے کی محبت کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا غَضِبَتْ أَوْ سِیءَ إِلَيْهَا أَوْ غَضِبَ زَوْجُهَا قالت هذه يدي في يدك ما اکتحل بغمدی حتی ترضیا او کما قال۔ تو اور پھر فرمایا اور جنتی خاتون کی ایک خاص نشانی یہ ہے کہ جب وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو جائے یا اس سے کوئی غلطی ہو جائے، او غضب زوجہا الیہا، یا اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے، تو دن کے آخری وقت میں وہ اپنے شوہر کا ہاتھ تھامتی ہے اور کہتی ہے ہذہ یدی فی یدک، یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، لا اکتحل بغمدی حتی ترضیا، میں اس وقت تک سوؤں گی نہیں جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں۔ تو اب بتائیں کہ کوئی خاتون جو شادی شدہ خاتون ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرے تو بات آگے بڑھے گی؟ بات وہیں کی وہیں رک جائے گی۔ بس میرا پیغام ہر شادی شدہ جوڑے سے ہے، چاہے وہ نئے ہیں یا پرانے ہیں، باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے، باتوں کو بڑھانے کی کوشش نہ کیجئے۔ اور یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے، یہ میرا پیغام مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جو چاہے لڑو جھگڑو، لیکن ایک دوسرے سے الگ نہ ہونا۔ ایسا نہیں کہ تمہیں میں ماں کے گھر چھوڑ آتا ہوں وہیں جا کر رہو، لڑو جھگڑو اسی گھر میں رہو، ایک دن میں بات سلجھ جائے گی۔ لیکن جب دوریاں ہوں گی نا، تم اپنے ماں کے گھر چلے جاؤ اور وہ اپنی ماں کے گھر چلے جائے، تو جب دوریاں ہوں تو شیطان ان دوریوں کو مزید دوریوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ بات ختم کیے بغیر رات نہ گزارو، اور لڑو جھگڑو جو کرنا ہے کرو، اسی گھر میں کرو، آپس میں دوریاں نہ کرو۔ جب گھر میں رہو نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جھگڑا ہوا، آپ نے 2 باتیں سنا دی، اس نے 4 باتیں سنا دی، اس کے بعد اگر آپ دونوں اسی گھر میں رہے تو 1 گھنٹے کے بعد آپ کے پاس خود چائے کی پیالی آئے گی، خود ٹھنڈے پانی کا گلاس آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے اسے اپنی ماں کے گھر بھیج دیا تو پھر بیچ میں جو لوگ ہیں وہ مزید دوریاں پیدا کریں گے، وہ لوگ شیطانی آلائے کار کا کام کرتے ہیں۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلامی عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ بات ختم کر دیتی ہے رات کے آخری وقت میں، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر کہتی ہے مجھے معاف کر دیں، بات ختم کر دیں، یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک سوؤں گی نہیں جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں، تو کیا اگر کوئی شادی شدہ خاتون جھگڑے کے بعد اپنے شوہر سے ایسا کہے تو کیا بات آگے بڑھے گی؟ صبح ہوگی تو پھر صبح ایک تازگی کے ساتھ ہوگی، ایک نیا دن ہوگا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوں گے۔ اور اسلام یہی چاہتا ہے، ایمان یہی چاہتا ہے، رسول اللہ یہی چاہتے ہیں۔ لہذا جب اللہ چاہتا ہے تو ہمیں بھی اس چاہ کا لحاظ رکھنا چاہیے، شیطان کا آلائے کار ہرگز نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔